آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید۔ آج کی یہ تقریب سٹی تھنکرز فورم کے زیر اہتمام سٹی تھنکرز ایوارڈز کی تقریب ہے۔ میں آپ کا میزبان منصور ساحر، میں درخواست کروں گا سٹی تھنکرز فورم کے اس ایوارڈ سیریمنی میں سب سے پہلے جو جرنلسٹ فورم کراچی کے صدر ہیں محترم مختار عاقل صاحب کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم مختار عاقل صاحب۔ جرنلسٹ فورم کے سیکریٹری صابر بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اور ہمارے درمیان ہماری خوش قسمتی چیئرمین آباد موجود ہیں الطاف طائی صاحب، میں درخواست کروں گا سر آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آپ لوگ اگر تالیاں بجائیں گے تو ایک ماحول بنے گا۔ میں فیاض الیاس بھائی سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ حنیف گوہر بھائی سے بھی درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ میں غازی صلاح الدین بھائی سے بھی گزارش کروں گا، غازی صلاح الدین بھائی بھی اسٹیج پہ تشریف لیں۔ میں سٹی تھنکرز کے چیئرمین احسن نعیم کاظمی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ میں درخواست کروں گا سابق ڈپٹی اسپیکر محترمہ راحیلہ ٹیوانا آپ ہی سے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ہم اپنی تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور ہر اس کام میں برکت اور رحمت ہوتی ہے جو کام اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کیا جائے۔ زی انٹرنیشنل گروپ کے ذیشان الطاف بھائی سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ آ جائیں، اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ذیشان الطاف۔ تلاوت کلام ربانی کے لیے میں درخواست کروں گا نوجوان نعت خواں اسد ایوب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کریں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست کر رہا ہوں کہ مکمل توجہ سے قرآن کی یہ آیات سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ میں سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے بہت شکر گزار ہوں تھنکرز ایوارڈ سیریمنی کی پوری انتظامیہ کا، اور بالخصوص ہمارے صابر علی بھائی سیکریٹری جنرل جرنلسٹ فورم کراچی کا، تو انہوں نے اپنی اس خوبصورت تقریب میں مجھ عاجز کو بھی تلاوت کلام پاک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف بخشا۔ اللہ رب العزت مجھ عاجز کا، ہم سب کا آنا اور صابر بھائی ان کی پوری ایسوسیشن کا، جرنلسٹ فورم کا بلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔
ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بہت ہی مقبول بارگاہ کلام ہے قصیدہ برد شریف، اس کے چند اشعار ہم پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ الحمد للہ منشی الخلق من آدمی ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہ رسول محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ سا ہوگا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسد ایوب، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارا ملک، ہمارا وطن ایک مشکل سے دو چار ضرور ہے، لیکن ہم ایک زندہ قوم ہیں اور اس بات کا ہم ثبوت بھی دیتے آئے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے
वो फसल गुल जिसे अंदेशे जवाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। हम अपना कौमी तराना सुनेंगे और आप पर लाजिम है कि इसके एहतराम में खामोश और बाअदब खड़े हों। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई है कायद आसान है हैरान तेरा एहसान सलमानों की आज की ये तकरीब जैसा कि आप जानते हैं सिटी थिंकर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम सिटी थिंकर्स अवार्ड के हवाले से सजाई गई है और जर्नलिस्ट फोरम भी इस सारे मामले में शरीक है। तो खुतबा इस्तकबालिया के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा जर्नलिस्ट फोरम कराची के सेक्रेटरी मिस्टर साबिर अली से कि वो आएँ और अपना खुतबा इस्तकबालिया पेश करें। साबिर अली, आप लोगों की तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मेहमानान गिरामी का बहुत मशकूर हूँ कि वो आज की इस तकरीब में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए। ख़ास तौर पर हमारे शहर के डिग्निटीज़ और यूँ समझ लें कि न सिर्फ शहर को बल्कि मुल्क को तामीर करने वाले आबाद के जो यहाँ मेंबरान और चेयरमैन साहब मौजूद हैं, जिनका बड़ा मुल्क की तरक्की में शहर को बनाने में बड़ा किरदार है। तो ये सबसे पहले तो मैं चेयरमैन आबाद अल्ताफ़ ताई साहब और फिर साबिक चेयरमैन भी इतने मारूफ हैं माशाल्लाह, उनका एक बड़ा नाम है, जिनमें हनीफ गौहर साहब साबिक चेयरमैन रहे और बहुत मारूफ शख्सियत हैं शहर की। फयाज इलियास साहब फलकनाज ग्रुप से ताल्लुक़ चेयरमैन और एक बड़ा नाम, और वो भी साबिक चेयरमैन रहे। मैं साथ साथ हमारे साथ इस वक्त एक गाजी सलाउद्दीन साहब जो है, हमारे न सिर्फ सियासी हलकों में बल्कि मीडिया के हलकों में भी एक बड़ा नाम है। हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, वो तशरीफ़ लाएँ। गाजी साहब का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। फिर हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, और यूँ समझ लें कि इस वक्त जितने लोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारे ऐसे साथी जो यहाँ बैठे भी हैं, मौजूद भी हैं, वो उनके उस्ताद मोहतरम है और मेरे भी। ज़ाहिर के इलियास शाकिर साहब और मुख्तार आकिल साहब, ये दो नाम कौन नहीं जानता। एक वक्त था कि ये जोड़ी इतनी मशहूर थी पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, कि जहाँ भी जाते थे एक साथ जाते थे और एक साथ होते थे। जनाब इलियास शाकिर साहब जो आज दायरे के हम में मौजूद नहीं हैं, और मुख्तार आकिल साहब। और जो कौमी अखबार का जब अजरा हुआ
تو مختار عاقل صاحب کی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے قومی اخبار کو پہلے دن سے جو ہے وہ نکالنے کا آغاز کیا. تو میں مختار عاقل صاحب کا بڑا مشکور ہوں, یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ. پھر سابق ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی راحلہ ٹوانا صاحبہ یہاں موجود ہیں, اور بڑی خواتین سیاستدانوں میں بڑی بے باک گفتگو کرنے والی, بڑی جرأت کے ساتھ اپنا سیاسی کردار ادا کرنے والی راحلہ ٹوانا صاحبہ, ان کو بھی خوش آمدید. زی انٹرنیشنل گروپ یہ ایک یونیک اسکولوں کا یوں سمجھ لیں کہ بڑا انٹرنیشنل گروپ ہے جس میں کئی اسکول ان کے ہیں, اور ایجوکیشن کے حوالے سے بڑا نام ہے. ذیشان الطاف لویا صاحب وہ موجود ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک اور یہاں شخصیت تشریف رکھتی ہے, اور یقیناً آپ کے بچے بھی وہاں تعلیم ضرور حاصل کرتے ہوں گے, ہیپی پیلس اسکول. تو ہیپی پیلس اسکول کا جو گروپ ہے اس کے چیئرمین, اس کے روح رواں آصف خان صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ساری معزز شخصیات ہیں, اور کچھ اسٹیج پر ہیں اور کچھ اسٹیج کے نیچے بھی ہیں. ایک اور نام ہمارے بڑے محترم دوست جن میں وکیلوں میں بڑا کردار, جسٹس ہیلپ لائن کے چیئرمین جناب ندیم شیخ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا نام صحافت کا, ہم تو ان کے والد صاحب کو بھی جانتے تھے, زاہد ملک صاحب کو, بہت بڑی شخصیت تھے. ان کے صاحبزادے فیصل زاہد ملک وہ یہاں موجود ہیں, تشریف لائے. ہمارے ایک دوست جو لندن سے اسپیشلی یہاں آئے ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے کوئی 25-30 سال سے تو لندن میں وہ مقیم تھے, اور وہ یہاں اتفاق سے کہ وہ کراچی آئے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو بھی یہاں مدعو کیا ہے. جناب ارشد صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں جو لندن کے ایک بڑے بزنس مین بھی ہیں, میڈیا سے بھی تعلق ہے, بلکہ سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں. تو میں اپنے ان تمام مہمانوں کو, پھر ہمارے ساتھ ڈریم ورلڈ کے ایک بڑی شخصیت, ڈریم ورلڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑی تفریح گاہ اور کتنا بڑا ادارہ انہوں نے جو ہے شہر سے ذرا دور سے ہی قائم کیا ہے. تو پیر خرم شاہ جیلانی صاحب ڈریم ورلڈ کے روح رواں ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پھر ایک اور میمن کمیونٹی, آپ کو پتہ ہے کہ سماجی اور رفاہی کاموں میں سب سے زیادہ آگے رہتی ہے, اور اس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ حاجی مسعود طارق صاحب کا ہے. تو حاجی مسعود طارق صاحب کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ایک صحافی دوست ابرار بختیار صاحب, جو ایک بہت بڑا نام صحافت کا, ادریس بختیار, جو BBC لندن کے یہاں دائرے کے نمائندے تھے, اور وہ بھی ہم میں آج موجود نہیں ہیں. ان کا ایوارڈ بھی ہے, تو ان کے ایوارڈ کے لیے موجود ہیں ابرار بختیار صاحب. اور ایک اور بڑا نام سیاسی حوالے سے بھی, خدمت کے حوالے سے بھی, جناب حاجی حنیف طیب صاحب. تو یہ تو میرے لیے اتنے محترم ہیں کہ میں بڑا ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ عمر کے جس حصے میں اور بیماری کے باوجود جتنے وہ ایکٹیو رہتے ہیں فلاحی کاموں میں. تو حاجی حنیف طیب صاحب کا بھی بہت شکریہ, اور بہت سارے دوستوں کا بھی بہت شکریہ. میں یہاں تعارف کراتا چلوں کہ آج کی یہ تقریب جو ہے وہ جرنلسٹ فورم کراچی کے زیر اہتمام سٹی تھنکرز ایوارڈ کی تقریب ہے. میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے کوئی 30 سال پہلے جو ہے, 28-30 سال پہلے غالباً مجھے یہ جرنلسٹ فورم ہم نے قائم کی تھی, اور اس وقت بلدیاتی انتخابات کراچی میں ہوئے تھے, اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو تھے وہ میئر کے منصب پہ فائز ہوئے تھے. تو ہماری جو پہلی تقریب تھی جرنلسٹ فورم کراچی کی, اس میں ڈاکٹر فاروق ستار بحیثیت میئر کراچی اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے, اور مجید عزیز اس وقت جو تھا وہ سائٹ ایسوسیشن کے چیئرمین تھے, پہلے چیئرمین تھے سائٹ ایسوسیشن کے. تو وہ صدارت کرے تو اس تقریب کی. اس کے بعد ہم نے متعدد تقریبات کی, اور خاص طور پر جو 2002 کے بعد سے لے کے 2013 تک ہم نے, جس میں جو اس وقت کے سابق گورنر تھے ڈاکٹر ارشد العباد صاحب, یہ سٹی تھنکرز ایوارڈ کا ہم نے اجرا کیا. تو ہمارے ساتھ ایس ایم نعیم کاظمی صاحب
सिटी थिंकर्स के तौर पे वहाँ मौजूद थे हमारे साथ। तो ये अवार्ड हमने शुरू किए जो शहर की दायरे के नुमाइयाँ शख्सियात और मुल्क के लिए, शहर के लिए नुमाइयाँ खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात, तो ये हर साल उस वक्त तकरीब मुनक़्क़िद होती रही 2002 से 2013 तक, जब तक और इरशादुल इबाद साहब जब तक गवर्नर थे, तो हर साल उस तकरीब में बाकायदगी से हमारी तकरीब में न सिर्फ वो बल्कि उस वक्त जो नाज़िम आला कराची थे मुस्तफ़ा कमाल और सारे टाउन नाज़मीन और शहर की तमाम डिग्निटीज़ जो थी वो हमारे साथ उसमें शरीक हुआ करती थी। तो ये एक जर्नलिस्ट फोरम का मैंने कहा आपको एक खाका, बल्कि हम यहाँ भी अगर हमारे ये दोस्त दिखा सकें कि वो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जर्नलिस्ट फोरम कराची की, उससे ताकि थोड़ी सी ये एक ख़ास एक गैप के बाद ये तकरीब हमने मुनक़्क़िद की है। बीच में दायरे 3 साल तो कोरोना का मसला रहा, फिर सियासी हालात ऐसे रहे। गुज़िश्ता साल 2022 में हमने इसी हॉल में तकरीब की थी, लास्ट ईयर इसी हॉल में तकरीब की थी। ये अगर आप देख सकें जो चल रहा है हमारा जर्नलिस्ट फोरम के हवाले से, खैर आप देखते भी रहे, मैं आपसे गुफ्तगू भी करता रहूँगा। तो लास्ट ईयर हमने 2022 में भी यौम पाकिस्तान की तकरीब मुनक़्क़िद की थी और 21 मार्च को वो तकरीब हुई थी। क्योंकि 23 मार्च को इतनी ज़्यादा तकरीबात होती थी कि हमने 1-2 दिन पहले उसको इसी हॉल में इस तकरीब को किया था। और उसमें हमारे साथ जो सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी साहब और हमारे जो आबाद के जो सरपरस्त आला हैं मोहसिन शेखानी साहब, महमूद अहमद ख़ान साहब और सारी जो आबाद की पूरी टीम जो थी वो हमारे पिछले लास्ट ईयर के प्रोग्राम में भी मौजूद थी। और आज भी जो है आबाद के जितने सरकर्दा जो अफराद शख्सियात हैं अहदेदारान हैं वो हमारे साथ मौजूद है। तो ये तकरीब हमने पिछले साल मुनक़्क़िद की थी और इस साल की, लेकिन बीच में एक गैप रहा। तो मैं क्योंकि हमारे इस तकरीब का जो हमने वक्त दिया था इन्विटेशन कार्ड में वो 7 बजे का था, लेकिन मेरा यही ख्याल था कि कम से कम 1 घंटे में तो लोग 8 बजे तक लोग आ ही जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ रिवायत ऐसी है ताख़ीर की कि लोग मेरा ख्याल है कि 2-3 घंटे की ताख़ीर को कोई ताख़ीर नहीं समझते। तो अच्छा, फिर हमारी जो गवर्नर साहब से बात हुई तो हमने उनको यही कहा था कि हमने 7 का टाइम दिया है, 1 घंटे में लोग यकीनन आ जाएंगे और आप 8 बजे आ जाइएगा। अब 8 बजे से वो तो तैयार बैठे आने के लिए, यहाँ प्रोटोकॉल भी अच्छा, तो गवर्नर साहब तशरीफ भी ले आए और मैं मज़ीद बात करूँगा कि मंसूर साहिद साहब को माइक दूंगा कि वो ज़रा सा इस्तकबाल के लिए। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।